وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. سامعین محترم، قرآن کریم کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، مختصر وقت میں اس مختصر آیہ مجیدہ ہم سب کو پیغام دے رہی ہے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح بجا لانے والوں سے۔ اے اللہ تیرا کیا وعدہ ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ میں اللہ جو وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا، یہ وعدہ کر رہا ہوں اپنے خزانہ بخشش سے معاف بھی کر دوں گا اور اپنے خزانہ عطا سے اتنا اجر دوں گا جو اجر عظیم ہو۔ ایک صحابہ پڑھتے محمد اہل بیت خطاب ہوا ہے کس سے؟ ایمان والوں، یعنی اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان والوں سے۔ کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے؟ دو چیز، مغفرت اور اجر عظیم۔ اب یہ ایمان والے کون ہیں؟ یہ ایمان والے کون ہیں؟ جب ہم نے علماء مفسرین کی کتابیں اٹھا کر دیکھی، شیعہ علماء بالاتفاق سب نے، اور علماء اہل سنت میں سے علامہ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں فرماتے ہیں کہ سید الرسل فرماتے ہیں قرآن میں جب بھی خطاب ایمان والوں کو ہو، اس سے مراد اللہ فرما رہا ہے اے علی والوں۔ جو ایمان والوں کو خطاب ہے وہ کس کو خطاب ہے؟ علی والوں کو خطاب ہے۔ گویا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا وعدہ ہے علی والوں سے۔ میں کہا کرتا ہوں اے علی والا، تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ تجھے اجر عظیم کا بھی تجھ سے وعدہ کر رہا ہے اور تجھے معاف کرنے کا بھی تجھ سے وعدہ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ خبردار اے علی والا، مجھے فقط تیرا یہ علی والا ہونا، یہ محبت رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ اللہ کا وعدہ ان علی والوں سے ہے جن کے دلوں میں نور ولایت علی ہو اور وجود میں کردار علی ہو۔ دل میں ولایت علی اور وجود میں کردار علی۔ اے علی والا، ناز کا تو فخر کر، علی والا ہونا بھی بڑی فخر اور شرف کی بات ہے۔ جب آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں ہر آن و خاص بیٹھتا تھا، آ کر کہتا ہے جبنا رسول اللہ، آپ وارث جنت ہیں، آپ مجھے جنت کی ضمانت دے دیں، آپ اللہ سے سوال کریں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ وارث جنت امام، لسان عصمت سے بولنے والا امام، لسان عصمت سے بول کے فرماتے انت فی الجنہ، گھبرا نہیں تو جنت میں۔ امام فرماتے ہیں تو جنت میں ہے۔ ایک مرتبہ حیران بھی ہوتا ہے، گھبراتا بھی ہے۔ کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہیں جو ہنس رہے ہیں اپنے اندر کہ دیکھو آج ان کا پیشوا
کیسی ان سے باتیں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ مولا میں نے تو آج تک جنت کی چوکھٹ نہیں دیکھی اور آپ فرماتے ہیں تو جنت میں ہے۔ اب وہ ہنس رہے ہیں جو بات لوگ کہ دیکھو ان کے امام، لیکن والد سے جنت امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من اقر ولایتنا فهو فی الجنہ، جس نے ہم آل محمد کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ جنت میں ہے۔ تو یہ دعا کرا اللہ تجھے جنت سے باہر نہ نکالے۔ اس لیے محبت اہل بیت، مودت آل محمد صرف مذہب تشیع میں واجب نہیں ہے، قرآن اور سنت نبوی کا فیصلہ ہے۔ حب آل محمد اسلام میں واجب ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد رہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی، یہ فقط میرا زبانی دعویٰ نہیں ہے، رسول اللہ کا ایک صحابی ابو بریدہ، علماء اہل سنت نے بڑی امانت اور دیانتداری سے روایت نقل کی ہے۔ علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ ابو بریدہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے محسوس کیا ہے میرے دل میں تھوڑا تھوڑا بغض علی ہے، مریض اپنے مرض کا اقرار کر رہا۔ اب رسول اللہ، آپ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اپنی مرض کے بارے میں بتائیں گے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے درد ہے، میرا شوگر بڑھ گیا ہے، میرا بلڈ پریشر۔ رسول اللہ حکیم امت ہیں، فرماتے ہیں یہ بتا یہ تیرے دل میں یہ بغض علی آیا کہاں سے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ ایک جنگ میں مال غنیمت جو علی تقسیم کر رہے تھے میں اس تقسیم پہ راضی نہ تھا۔ سید الرسل لسانی وہی سے بول کے فرماتے ہیں خبردار اقضاکم علی ابن ابی طالب، تم میں سب سے بڑا قاضی اور فیصلہ کرنے والا علی حیدر کرار۔ علی کے فیصلوں پہ اعتراض نہ کرنا، نبی نے جب کہہ دیا۔ اب روایت کہتی ہے رسول اللہ نے جب یہ جواب دے دیا، ابو بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہے، جواب دینے کے بعد رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہے۔ میری عادت تھی میں سر جھکا کے بات کرتا تھا، میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے پہ دیکھا، غصے کے آثار ہے، چہرہ سرخ ہے، میں سمجھ گیا کہ سید الرسل کیا چاہتا۔ میں نے کہا یا نبی اللہ جو میں نے بغض علی کا گناہ کیا ہے میں اس کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن رسول اللہ خاموش ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ میں نے ارادہ کیا کہ اب میں کبھی بھی دل میں بغض علی نہ لاؤں گا۔ ابو بریدہ کہتے رسول اللہ خاموش رہے۔ جب میں نے دیکھا کہ کسی طرح سے بات نہیں بن رہی تو میں نے مزاج رسالت کو سمجھتے ہوئے میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا یا نبی اللہ آگے ہاتھ کریں میں دوبارہ بیعت کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے رسول اللہ نے آگے ہاتھ کیا، ابو بریدہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، گویا معلوم ہوا بغض علی خاندانوں سے نہیں بلکہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ تو لہذا یہ محبت علی، یہ ولایت علی، یہ بڑا عظیم اللہ کا یہ ایک نعمت ہے، ایک فضل ہے جو اللہ نے ایک نور بے مانگے ہمیں عطا کیا۔ لیکن ایسا نہ ہو میری اور تیری غفلت سے یہ نور ولایت سے ہم محروم ہو بیٹھے ہیں۔ اس نور ولایت کی قدر کر آپ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت علی کی وجہ سے میرے اوپر سے نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، زکات ختم۔ اور نہ میرا دوست، جب وارثان جنت امام اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، سجدوں پہ سجدہ کر رہے ہیں،
تلاوت قرآن کر رہے ہیں. جب وہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں ولایت کے نام پہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ولایت کی وجہ سے ہمارے اوپر عبادت یہ چیزیں معاف ہیں. ایک میں مثال دیا کرتا ہوں. اسلام نے، خدا نے مرد کو ولی بنایا. یہ اور بات ہے بعض گھروں میں مرد کی جگہ پہ عورت کی ولایت. اسلام نے کس کو ولی بنایا؟ مرد کو بنایا. کون؟ کس کی شکل میں؟ یا باپ کی شکل میں یا شوہر کی شکل میں. بیٹا آپ کا، آپ اس کے ولی ہیں. باہر چوک پہ کھڑے ہو کر آپ کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ بڑا نمازی، میرا باپ بڑا روزے دار، میرا باپ بڑا عبادت گزار، میرا باپ ماشاءاللہ سب کو خیرات دینے والا. لیکن باپ نے کہا بیٹا ذرا جا ادھر خوشاب میں یہ کام کر گیا. کہا آپ باپ ہے، سر آنکھوں پہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. باپ نے کہا بیٹا ذرا اور آگے گروڈ چلا جا یہ کام کر گیا. کہا کام مجھ سے نہیں ہوتا. جبکہ یہی اولاد ہے، یہی بیٹا ہے جو باپ کو ولی مانتا ہے، باپ کو سرپرست جانتا ہے، باپ کے فضائل تو پڑھتا ہے لیکن باپ کی اطاعت نہیں کرتا، باپ کی فرما برداری نہیں کرتا. تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھے وہ جو سارا دن باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہا ہے لیکن باپ کے راستے پہ نہیں چل رہا، باپ جس سے روکتا ہے رکتا نہیں ہے، باپ جس بات کا حکم دے عمل نہیں کرتا، کیا آپ ایسے جوان کو شریف کہیں گے؟ جی شریف نہیں کہیں گے. اور میرا دوست جب باپ جیسے ولی کی نافرمانی کرے تو کوئی شریف نہیں کہلوا سکتا، تو جو علی جیسے امام کی نافرمانی کرے وہ کیسے شریف رہ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے تجھ پر اور مجھ پر ولی بنائے. صلوات پڑھ دے محمد وحدہ. ولایت کے معنی کو سمجھیں. مزید واضح کریں ایک اور مثال کے ساتھ. آپ گھر سے باہر جا رہے تھے، آپ کے چھوٹے بچے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بازار میں جا رہا ہوں، میں کام جا رہا ہوں، مجھے لے جائیں، میں نے چیز لینی ہے، میں نے بسکٹ لینا ہے، میں نے جوس لینا ہے. کہا نہیں بیٹا میں نے اکیلے جانا ہے، میں آپ کے لیے لے کر آؤں. ایسے ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہو 3 سال کا 4 سال کا، کہ آپ نے ضروری کام کے لیے جانا، آپ کہتے ہیں آپ ٹھہرے میں آپ کے لیے چیز لے کر آؤں گا. آپ جب گھر پہنچے بچے نے فوراً سوال کیا بابا میرا بسکٹ کہاں ہے، بابا میرے جوس کا ڈبہ کہاں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بابا میں، آپ کہتے ہیں بیٹا میں بھول گیا ہوں. حالانکہ آپ سچ بتا دیں آپ بھول گئے ہیں، آپ جوس کا ڈبہ نہیں لے سکے، بسکٹ نہیں لے سکے، کاموں میں مصروف رہے ہیں. لیکن وہ بچہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے فقط محبت کے لیے زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. بابا آپ یہ محبت کا دعویٰ صرف زبانی اپنے عمل سے میرے لیے کچھ لا کر کچھ کر کے دکھائیں تب معلوم ہوگا کہ آپ مجھ سے کتنی سچی محبت کرتے ہیں. جب معصوم بچہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے محبت کے لیے زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. بتا پھر آل محمد کا حبدار ہو کے کہ صرف میری اور تیرے لیے زبانی دعویٰ کافی ہے؟ عمل کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وحدہ. لہذا عمل ایسا بن، ایسا باکردار بن کہ آل محمد کے لیے تیرا کردار باعث فخر ہو، ان کے لیے باعث شرمندگی نہ ہو. خود امام فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا، وہ ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بنے.
یعنی جب تم نماز پڑھو دنیا والے بول کر گئے ہے تو آل محمد کا چاہنے والا لیکن ہے بڑا نمازی، ہے تو آل محمد کا چاہنے والا لیکن کلام میں کتنا سچا ہے تو آل محمد کا چاہنے والا لیکن کردار کا کتنا صاف ہے۔ اب میرا دوست اپنا پاک کردار ایسا بنا جب کل میدان قیامت میں تو جائے تو آل محمد دیکھ کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید ہمارا حبدار، تیری محبت پہ بھی راضی ہیں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں۔ ایسے با کردار بنے، صرف زبانی دعویٰ نہیں۔ روایت ہے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام امام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، امام کی محفل میں کچھ اصحاب موجود، اتنے میں ایک امام کا چاہنے والا آیا، کون؟ ہارون مکی۔ امام کی خدمت ایک شخص آیا، دو شخص، ایک کا نام ساحل خراسانی اور ایک ہے ہارون مکی۔ جو پہلا شخص آیا ساحل خراسانی آ کر خدمت امام میں السلام علیکم، امام نے جواب دیا، آ کر کہتے ہیں یبنا رسول اللہ، خراسان اس زمانے میں آج کے افغانستان، مشرق، پاکستان کا سندھ کا علاقہ شامل تھا، تو خراسان کا ایک بہت بڑا علاقہ، کہا کہ مولا خراسان میں لاکھوں کی تعداد میں مومنین آپ کے چاہنے والے آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، مولا آپ قیام کریں، وہ آپ کی نصرت اور مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ امام نے جب یہ سنا، کہنے والا کہہ رہے لاکھوں ہزاروں لوگ میری نصرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، امام فرماتے ہیں جاؤ کنیز سے کہا کہ یہ تنور جلاؤ، جو گھر میں تنور تھا آگ سے روشن ہو۔ امام نے فرمایا کہ اس جلتے ہوئے تنور میں بیٹھو۔ اب یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ روایت کی جملے کہتا ہے فرزند رسول جو میں نے کہا ہے مجھے اس کی سزا نہ دے، مجھے معاف رکھیں۔ یعنی کیا آپ مجھے یہ سزا دینا چاہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو کہا ہے؟ امام کو یہ کہنے لگا، گویا یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ میرے جلانے سے اسلام کا کیا فائدہ، میرے جلانے سے آپ کو کیا فائدہ، فرزند رسول مجھے معاف رکھیں۔ امام نے کہا بیٹھ۔ اتنی دیر میں ہارون مکی جس کی شہادت کی انگلی میں جوتا ہے، امام کو اس نے سلام کیا، امام فرماتے ہیں جوتا رکھ کے جلتے ہوئے تنور میں جا کر بیٹھا۔ اس نے امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جلتے ہوئے تنور کے شعلوں میں یہ نہیں دیکھا کہ شعلے کتنے سرخ و سفید ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ حکم امام کی اطاعت کرتے ہوئے آگ کے شعلوں میں آ کر تنور میں جا کر بیٹھا۔ حکم اب روایت کے جملے، امام نے اس خراسانی کی طرف منہ کر کے خراسان کے لوگوں کے بارے میں معلوم کر رہے، روایت کے جملے امام اس سے ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے خراسان کی مارکیٹ اور بازار کے حالات سے واقف ہو۔ امام کہہ رہے کہ فلاں کے کیا حالات ہیں، مارکیٹ اور بازار کے کیا حالات ہیں۔ یہ گھبرا رہا ہے، کبھی ادھر مڑ کے دیکھتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے، وہ آگ میں جل رہے اور امام اسے خراسان کی بازار اور مارکیٹوں کے حالات معلوم کر رہے ہیں۔ امام سمجھ گئے اس کی کیا پریشانی ہے۔ امام فرماتے جلتے ہوئے تنور میں جب جھانک کر دیکھا، آج تک ابراہیم نبی کا معجزہ کانوں سے سنتا آیا تھا، آج فخر ابراہیم کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فخر ابراہیم کا معجزہ، آگ گلزار بن چکی ہے، مومن بیٹھا ہے۔ امام نے حکم دیا یہ باہر آیا، صحیح صادق۔ امام فرماتے ہیں اے
سہل خراسانی بتا، خراسان میں میرے قیام کے لیے، میری نصرت کے لیے جو مومن بیٹھے ہیں، بتا اتنے افراد تعداد میں کتنے ہیں؟ یہ جو تو لاکھوں کا دعویٰ کر رہا تھا، اس جیسے مخلص کتنے؟ کہتا ہے واللہ، خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں لسان عصمت سے؟ فرماتے ہیں اگر اس جیسے 5 افراد مخلص ہوتے تو ہم قیام کرتے، ہم بہتر جانتے ہمیں کب قیام کرنا ہے۔ اس روایت سے کیا سمجھنا؟ یہ روایت عام طور پہ بیان کی جاتی ہے کہ امام کے موجے سے وہ نہ چلا۔ نہ میرے دوست، امام مجھے اور تجھے پیغام دینا چاہ رہے ہیں، پیغام ولایت کو سمجھ۔ امام اس کو جلانا نہیں چاہتے تھے، اگر جلانا مقصود ہوتا تو وہ ہارون مکی بھی جل جاتا۔ امام جلانا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی امام سہل خراسانی کو جلانا چاہتے تھے۔ امام جلتے ہوئے تنور میں اس کو بٹھانا چاہتے تھے، جانتے تھے وہ کتنی معرفت رکھتا ہے۔ سہل خراسانی کو جب نہ بیٹھا، ہارون مکی بیٹھا۔ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم تمہیں حکم دیں آگ میں بیٹھو، یہ نہ دیکھو اس میں نقصان ہے یا فائدہ ہے، بس حکم دے دیے تو انجام دے دو۔ ہم تمہیں نماز کا حکم دیں، یہ نہ دیکھو فائدہ ہے یا نقصان ہے، حکم امام کا ہے نماز پڑھنا۔ امام نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنا واجب ہے، بھئی میری داڑھی رکھنے سے اسلام کو کیا فائدہ؟ تو یہ نہ دیکھ تیری داڑھی رکھنے سے اسلام کو کیا فائدہ ہے، تو دیکھ ناطق قرآن، تیرا ناطق قرآن نے چہرے پہ داڑھی کو سجایا۔ کہتے ہیں قرآن میں داڑھی کا ذکر کہاں ہے کہ تو تیرا معصوم کو ناطق قرآن نہیں جانتا؟ 12 اماموں کو، رسول اللہ کو۔ تو لہذا امام کیا فرماتے ہیں، اگر ہم تم سے حج کا حکم دے دیں تو تو اپنے بہانے نہ بنا، تو حج کر۔ ہم تمہیں پردے کی بات کریں تو تو اپنی مجبوریاں پیش نہ کر، تو پردہ کر۔ گویا حکم ولایت کو اپنی زندگی میں نافذ کر تو تیرے وقت کا امام تجھ سے راضی ہے۔ اگر تو اپنی زندگی میں امام کا حکم نافذ نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تو نے اپنے نفس پر امام کی ولایت کو واجب نہیں سمجھا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی میرا دل کہتا ہے میں یہ کام کر لوں، میرا دل کہتا ہے میں یہ پڑھ لوں، اور میرا دوست تجھ اور مجھ پہ دل کی ولایت نہیں، علی کی ولایت ہے۔ ان کے حکم کو نافذ کر۔ صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ اللہ۔ آج کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے کہاں سجدے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں ہمارا سجدہ کہاں کربلا والوں کا سجدہ اور کہاں ہمارا سجدہ، ہمارے سجدوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اور میرا دوست اگر کربلا میں زہرا کے لال حسین کے سجدے کے بعد میری اور تیرے لیے سجدہ ضروری نہ ہوتا تو پھر زین العابدین کربلا کے بعد سجدہ نہ کرتے۔ زین العابدین نے سجدہ کر کے بتایا ہے کہ حسین کے سجدے کے بعد بھی سجدہ لازم ہے۔ تیرے ہر امام نے سجدہ کر کے بتایا ہے۔ یہ شیطانی فکر آ چکی ہے، تجھے اللہ سے دور کرنا چاہتی ہے، تجھے دین سے دور کرنا چاہتی ہے، اور دنیا والوں کو جب تجھے اللہ کے گھر اور عبادت سے دور کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نہ ان کا نماز سے تعلق ہے نہ ان کا مسجد سے تعلق ہے، یہ لوگ کافر ہیں۔ میرا دوست سجدہ یہ عظمت بخشتا ہے۔ یہ نہ کہے کہ میرے سجدوں کی کیا ضرورت ہے، سجدہ فرض ہے۔ آج ذرا دیکھ کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا فرماتے ہیں؟ لسان نبوت سے بولنے والا نبی فرماتے ہیں او میرے کلمہ گو، فرماتے ہیں جو شخص نماز صبح کو پابندی سے پڑھتا رہے میں نبی اپنے سائے نبوت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ آگے روایت فرماتے ہیں جو شخص نماز ظہر کو پابندی سے پڑھتا رہے میرا بھائی علی ولی اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ جو شخص نماز عصر کو پابندی سے پڑھتا رہے میری بیٹی فاطمہ زہرا اپنے سائے عصمت کے چادر میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ جو شخص نماز مغرب پڑھتا رہے میرا شہزادہ حسن مجتبی اپنے سائے ولایت میں جنت میں لے کر جائے گا، اور جو شخص نماز عشاء کو پابندی سے پڑھتا رہے میرا نواسہ حسین اپنے سائے ولایت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ کتنی عظمت ہے نماز پڑھنے والے۔ آپ اس علاقے میں صدر پاکستان وزیر اعظم ہے اور ادھر سے میڈیا والے کیمرے لے کر آئے۔ عادت لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے؟ دوڑتے ہیں، صدر کے ساتھ کھڑے ہوں، وزیر کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ہماری ویڈیو بنے، ہماری تصویریں بنے، ٹیلی ویژن پہ بھی دنیا دیکھے اور فیس بک پہ بھی دنیا دیکھے۔ فطر میں ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں مزاج؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں او دنیاوی صدر اور وزیر کے ساتھ کھڑے ہو کر فخر کرنے والا، آ 5 وقت کا نمازی تو بن، کل میدان قیامت میں تیرے ساتھ کھڑے ہونے والا صدر اسلام محمد مصطفیٰ، تیرے ساتھ کھڑا ہونے والا رسول کا وزیر علی مرتضیٰ ہوگا، اور تو تیرے ساتھ کھڑے ہونے والی خواتین کی سردار فاطمہ الزہرا ہوگی، اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین کھڑے ہوں گے۔ یہ فقط کھڑے نہ ہوں گے، یہ استقبال کر کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ آج آپ دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں ہم وزیر اور صدر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نبی فرماتے ہیں جب یہ 5 وقت کا نمازی جب پنجتن پاک اس کو اپنے سائے نبوت و ولایت و امامت و عصمت کے سائے میں جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، یہ منظر انبیاء دیکھیں گے، یہ منظر اوصیاء دیکھیں گے، یہ منظر امتیں دیکھیں گی اور بول کر کہیں گے یہ کون خوش نصیب ہے کہ جو صدر اسلام رسول اللہ، اس کا وزیر علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن والحسین، یہ پنجتن پاک اس کا استقبال کر کے جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ یا منادی ندا دے گا یہ وہ پنجتن پاک کا حبدار ہے جو 5 وقت نماز ادا کرتا۔ دیگر بابا سے لہذا نماز اہم ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کربلا کے سجدے کے بعد میرے اور تیرے لیے سجدہ ضروری ہے، نہ میرے دوست کبھی یہ بہانہ نہ بنا کہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ دونوں اعمال ہیں۔ عزاداری کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں عزاداری نام ہے مودت حسین ابن علی کا، اور نماز نام ہے مقصد حسین ابن علی کا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے کروڑوں سلام ہیں ان عزاداران سید الشہداء پر جو روڈوں پہ جلوس اور ماتم نکال کے جا رہے ہوتے ہیں اور وقت نماز مصلی عبادت کو بچھا کر دنیا والوں کو بتاتے ہیں صبح سے اب تک ہم شاہ کے عزادار تھے، اب ہم شاہ کے مقصد کے زندہ دار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔
عزادار بھی رہے تو عزاداری بھی کر، یہ بھی میرا اور تیرا حق ہے۔ علماء اور فقہاء نہیں روکتے، بلکہ جا دیکھ نجف اور کربلا، مشہد و مقدس، قم المقدس میں علماء اور فقہاء کس قدر عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کرتے۔ لہذا عزاداری وہ اپنے مقام پر عبادت ہے، نماز اپنے مقام پہ عبادت ہے۔ اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ جو بانیان مجلس عزا ہیں ان کو چاہیے مجلس اور نماز کو اس طرح مرتب کریں، مجلس کو اس طرح اس کے اوقات کو مرتب کریں کہ تاکہ جو عزاداران حسین ابن علی ہیں وہ وقت پہ عزاداری کریں، اور جب وقت نماز ہو وہ مقصد حسین کو زندہ کر کے دنیا والوں کو بتائیں، آؤ ہم وہ عزادار ہیں جو کربلا کی نماز کو یاد کر کے ہم بیان کریں۔ ایسا عزادار بن، دنیا کے سامنے تیرا کردار مثال بن جائے، یہ کیسا حسین ہے، یہ کیسا عزادار ہے، ایسا عزادار بن۔ نماز کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ آج ہر گھر پہ پریشانی ہے، لوگ کہتے ہیں کیا کریں، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھر میں لڑائیاں ہیں، ہم کیا کریں؟ یہی پریشانی ایک شخص رسول اللہ کے پاس لے کر آیا، یا رسول اللہ میں نے سال کی گندم جمع کی ہے، 6 مہینے سے مشکل سے پوری ہوتی ہے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں۔ رسول اللہ نے یہ چاہتا تھا مجھے کوئی ذکر اور کوئی وظیفہ بتائیں۔ رسول اللہ فرماتے یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ گویا بتا دیا نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ فرماتے اس نے کہا جی یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں بتا کہ تیری اولاد پڑھتی ہے؟ الحمدللہ وہ بھی نماز، تیری بیوی وہ بھی نماز۔ روایت کے جملے رسول اللہ فرماتے یہ بتا جن لوگوں کے پڑوس میں جو تیرے ہمسائے ہیں کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی اگر ہمسائے بھی بے نمازی ہوں ان کی نحوست کا بھی اثر پڑتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ الحمدللہ اللہ نے جو ہمسائے دیے وہ بھی نماز کی۔ روایت کے جملے رسول اللہ نے اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے پریشان بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں جبرائیل امین نازل۔ یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، خلاق دو عالم درود و سلام کے بعد فرماتا ہے اس کے گھر پہ بے نمازی کا ایک دانت پڑا ہے۔ کیا پڑا ہے؟ بے نمازی کا ایک دانت، جو ایک پرندہ لے کر آیا تھا، جو اس کی چھت پہ اس نے پھینک دیا، وہ ایک دانت پڑا ہے جس کی نحوست کا اثر یہ ہے گھر سے برکت اٹھ گئی ہے، پریشانیاں مصیبتیں آ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا اس دانت کو ایسی جگہ صحرا میں پھینکو جہاں کوئی لوگ آباد نہ ہوں۔ روایت تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اور پیغام کیا ہے؟ جس گھر کی چھت پہ بے نمازی کا دانت ہو وہاں اتنی نحوست، اور جس گھر میں بے نمازی کا وجود ہو وہاں کتنی نحوست ہوگی، وہاں کتنی بے برکتی ہوگی، وہاں پر کتنے جھگڑے ہوں گے۔ میرے دوست یہ نماز نام ہے اللہ کی شکر کرنے کا، جو اللہ تجھے نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ نہ کہ نماز افضل یا عزاداری افضل، اور اگر کوئی نماز کے لیے اٹھ کے جانا چاہے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ عزاداری کی توہین ہے۔ نہ میرے دوست کوئی عزاداری کی توہین نہیں کرتا۔ کیا اسی مجلس میں بیٹھنے والے افراد کیا وہ طہارت کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کیا سگریٹ پانی کے لیے باہر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کیا تیرا سگریٹ پانی کے لیے مجلس سے اٹھ کے جانا یہ مجلس کی توہین نہیں ہے؟ اور جس مجلس میں تجھے اللہ کی عبادت کا درس دیا ہے نماز کے لیے اٹھ کے جانا یہ مجلس کی توہین ہے؟ نہ میرا دوست، مجلسوں نے ہمیں یہ اللہ کی بندگی کا درس دیا ہے۔ انہی مجلسوں کے صدقے تو ہمیں حلال اور حرام معلوم ہوا ہے۔ لہذا نماز کو اپنی زندگی سے نہ دکھا۔ کربلا میں
آپ سنتے رہتے ہیں امام کا سر سجدے میں تھا، امام کا جب سر سجدے میں تھا، پھر آپ سے سوال ہے سجدے سے سر اٹھایا کس نے؟ یہی سنتے ہیں نا کہ شمر لعین نے امام کا سر اٹھایا، گویا معلوم ہوا سجدوں سے سر اٹھانا یزیدی اور شمر کا فعل ہے، اور سجدوں میں سر رکھوانا یہ حسینی اور کربلا کا کردار۔ کربلا والوں میں تو یہ دستے ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد۔ روایت کہتی ہے یوم عاشور کیا ہوا؟ جب نماز ظہر کا وقت ہوا، تقریباً 50 مورخین، تقریباً 50 اس سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صاحب، صبح سے ظہر کی نماز کا۔ کیا آپ ان حسین ابن علی کے اصحاب کے عزادار ہیں آپ لوگ عزادار؟ امام حسین کے جو اصحاب ہیں شہید، ان کے عزادار ہیں کہ نہیں؟ اب ہم بڑے عزادار ہیں یا حسین ابن علی؟ امام حسین بڑے عزادار ہیں جو کربلا میں موجود ہیں۔ اب ذرا غور کریں، جب ان شہداء کی لاشیں کربلا میں موجود ہیں جن کو میدان سے حسین ابن علی اٹھا کر لے گئے، اس خیمے میں رکھے، جب وقت نماز ہوا، زہرا کے لال نے جو ان کا عزادار، پہلا عزادار ہے، جب حسین نے وقت نماز ان لاشوں کو چھوڑ دیا اور وقت نماز قائم کیا، جب وہ امام بتا رہے کربلا میں خبردار عزاداری اور نماز میں تقابل نہ کرنا، دیکھ ذرا مجھ سے بڑھ کر میرے اصحاب کا کوئی عزادار نہیں ہے، جب میں عزادار اصحاب کا ہو کے اپنے اصحاب کے لاشوں کو چھوڑ کے نماز قائم کر رہا ہوں، خبردار حسینیت کے نام پہ نماز نہ چھوڑ دینا۔ حسین عملی درس ہے، اور حسین کی اس درس کو آگے جب دیکھا ہے کہ حسین نے کربلا میں نماز قائم کی ہے تو کیا ملتا ہے؟ جب شام غریبہ آئی تو ایک مرتبہ جناب زینب نے بھی اپنے بھائی حسین کی سنت پہ عمل کیا، نظرت جمیناً و شمالا، بی بی کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ کیوں دیکھتی ہے؟ اکبر تو مارا جا چکا ہے، عباس بھی مارا جا چکا ہے، حسین بھی مارا جا چکا ہے، کیا بھائیوں کو دیکھ رہی ہے؟ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں نہیں، بی بی کا اس وقت دیکھنا یہ تھا کہ شاید مجھے پانی مل جائے وضو کر کے نماز ادا کروں، اجرکم علی اللہ، نظرت جمیناً و شمالا، بی بی نے دائیں اور بائیں دیکھا، جب بی بی مایوس ہوئی، یقین تھا بی بی کو پانی نہیں ملنے والا، فتیممت علی ارض کربلا، زمین کربلا پہ علی کی بیٹی نے تیمم کیا، بغیر رضا کے علی کی بیٹی نے پہلی نماز پڑھی۔ حسین نے جب نماز پڑھی تو اصحاب کی لاشیں موجود تھے، اور جب زینب نے نماز پڑھی تو حسین کا پامال لاشا موجود۔ اجرکم علی اللہ زادارو، کربلا میں حسین نے کیسی نماز قائم کی؟ روایت کہتی ہے شمر لعین ہے اپنے حملوں پہ حملے کر رہا ہے، کیا کہتا ہے حسین تیری کوئی آخری آرزو ہو تو بتا۔ سنو گے عزادارو، میرے مولا حسین نے کیا آرزو کی؟ کہتے اے شمر اگر مجھے آرزو پوری کرنی ہے مجھے اتنی مہلت دے دے، میں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اے حسین نے یہ نہیں کہا میں اکبر کا لاشا دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے اتنی مہلت دے، اور میں علی کی بیٹیوں کے پردوں کا انتظام کرو، اور مجھے اتنی مہلت دے
میں عباس علمدار کے لاشے پہ جاؤں، کہا مجھے 2 رکعت نماز۔ روایت کہتی ہے زہرا کا لال زخموں میں چور چور ہے، طاقت تو نہ تھی کھڑی ہونے کی۔ زہرا کے لال نے اسی بیٹھی حالت میں اللہ اکبر، او حسین کی یہ وہ نماز جو عشق الہی کا عملی نمونہ تھا۔ روایت کہتی ہے جب حسین سجدے میں گئے، شمر لعین نے ہائے کا خود خنجر کے وار کرنا شروع کیے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، روایت کہتی ہے یہ لعین اس نے کیا کیا، پہلے ایک مرتبہ زہرا کے لال کو زمین پہ گرایا، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا۔ لیکن صرف سینے پہ نہ بیٹھا، میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے شمر جب چڑھا تو جوتوں سمیت چڑھا۔ لیکن سنو یہ عزادارو، وہ جوتے عام نہ تھے۔ علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں جو شمر نے جوتے پہنے تھے جنگی لباس کے لوہے کے وہ جوتے، اس لعین نے صدر حسین اور زہرا کے لال حسین کے سینے کو اپنے ان جوتوں سے رگڑنا شروع کیا۔ اجرکم علی اللہ، یہ لعین فقط اتنی جسارت نہ کی، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَى خَدِّهِ، اور انہیں رخساروں پہ جسارت کر رہا ہے، اور جہاں زہرا بوسے دیا کرتی تھی اور جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب